موت ہوتی ہے. اور یہ بات میں بہت حوالے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں. میں ایسے آپ حضرات کی خدمت میں یہاں نہیں آیا. جس طریقے سے آپ سیکھنے کے لیے آئے میں بھی سیکھ رہا ہوں. میں کوئی بڑا انسان نہیں ہوں. حضرت انہوں نے ہمارے کلب آنر میں مجھے اسپیکر بنا دیا. میں ان کا شکر گزار ہوں. میں سیکھنے کے لیے آیا. جیسے آپ سیکھنے کے لیے آئے میں بھی سیکھنے والا انسان ہوں. میں بھی سیکھ رہا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حدیث کے حوالے سے کہ زیادہ کھانے سے کیا نقصان ہے. یہ پوائنٹ آپ اگر لکھ سکیں تو لکھیں. اگر یہ پوائنٹ اگر آپ حضرات لکھنا چاہیں تو لکھیں. کتابوں کے حوالے سے میں بات کہہ رہا ہوں. تبلیغ دین ایک کتاب ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کے مترجم ہیں مولانا عاشق الہی میرٹی، جو کہ جنت البقیع میں مدفون ہیں. بہت بڑے اللہ والے ہیں. وہ مترجم ہیں تبلیغ دین نامی کتاب کی، جو کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب. زیادہ کھانے کے کیا نقصان ہیں اور کم کھانے کے کیا فوائد. کم کھانے کے فوائد آپ سنیں. کم کھانے سے دل کی صفائی ہوتی ہے. یہ سسٹم ایسا ہی ہے. کم انسان کو کھانے کے لیے کہتے ہیں. تو جب انسان کم کھاتا ہے تو انسان کے اندر کیا کیا فوائد ہیں. کم کھانے کے فوائد یہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دل کی صفائی ہوتی ہے. دل کی صفائی ہوتی ہے اور دل نرم رہتا ہے. دل جب نرم رہے انسان کا تو ایٹومیٹک اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اللہ کے سامنے. دل اگر پتھر ہو تو اس کے سامنے آپ کتنی بھی بات کریں دین اور ایمان کی کبھی اثر نہیں پڑے. تو کم کھانے سے دل نرم رہتا ہے. اور تیسری چیز، تیسرے فوائد میں لکھے ہیں کہ نفس ذلیل اور مغلوب ہوتا ہے. نفس جو آج انسان کا ہے سرکش بنا ہوا ہے. بے لگام گھوڑے کی طرح نفس کہہ رہا ہے یہ کر وہ کر یہ کر وہ کر. اور نفس جو ہے انسان کو ایمان سے بھی خارج کر دیتا ہے. ایمان سے بھی انسان دھو جاتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا. تو کم کھانے سے نفس ذلیل اور مغلوب ہوتا ہے. چوتھی پوائنٹ، بھوک سے زیادہ انسان اپنے نفس کو کبھی عذاب نہیں پہنچا سکتا. انسان کو کبھی کبھی چاہیے کہ نفس کو عذاب دے، تکلیف دے. اسی لیے روزے کا حکم ہے کہ روزہ رکھ کر نفس کو مارو، اس لیے کہ یہ سرکش بن رہا. یہ چوتھی پوائنٹ. پانچویں پوائنٹ، دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے جب انسان کب کھاتا ہے. حضرت ذوالنور مصری رحمت اللہ علیہ بہت اللہ والے گزرے. وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے زیادہ کھایا اس کا اثر میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ مجھ سے کوئی نہ کوئی گناہ صادر ہو ہی گیا. کیوں؟ زیادہ کھانے سے نفسانی خواہشات بڑھتی ہے. زیادہ کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ نفسانی خواہشات بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے. آپ دیکھ لیں زیادہ جو انسان کھائے گا نا اس کو اللہ یاد نہیں آئے گا، وہ مسجد کی طرف بھی نہیں آئے گا. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جب بھی میں نے زیادہ کھایا تو زیادہ کھانے کی وجہ سے اس کا اثر یہ دیکھا کہ گناہ میں ملوث ہو گئے. اگر گناہ نہیں بھی کیا تو گناہ کا ارادہ میرے اندر ضرور پیدا ہو گیا. یہ زیادہ کھانے کی، کم کھانے کی ہے. اگر زیادہ کھائے تو نقصان، کم کھانے کی یہ فوائد. اور ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، یعنی حضور کے پردہ فرمانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد سب سے پہلی جو چیز بدعت اور ایجاد ہوئی ہے وہ پیٹ بھر کر کھانے کی. سب سے پہلی بدعت حضور کے جانے کے بعد جو پیدا ہوئی امت کے اندر وہ پیٹ بھر کر کھانا. آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ مدینے کے اندر ایک ڈاکٹر جا کر اپنی جو ہے کلینک کھولا. 6 مہینے تک کوئی بیمار آیا نہیں ان کے پاس. پریشان ہو گیا ڈاکٹر، کیا یہاں پر کوئی بیماری نہیں ہوتے کیا؟ میں کھولا یہ کلینک کمانے کے لیے، لوگوں کو صحت دینے کے لیے، کبھی دیکھا ہی نہیں جہاں کوئی بیمار آ رہا. تو ڈاکٹر نے خود کسی سے پوچھا کہ اصل وجہ کیا ہے کہ یہاں کوئی بیمار ہوتے نہیں اور میرے پاس آ نہیں رہی. تو
جس سے پوچھا انہوں نے کہا کہ ہمارے مدینے کے اندر حضور نے یہ طریقہ ایجاد کر کے گئے ہیں کہ اشتہا کھانے کی خواہش ہو تو کھاؤ، اور جب کچھ بھوک رہ جائے تو کھانا چھوڑ دو، اس لیے آج تک کوئی بیماری نہیں ہے۔ کتنی امپورٹنٹ بات ہے، اور یہی چیز ہے، کم کھانے سے انسان بیمار نہیں ہوتا، اور ہوتا بھی تو کم، زیادہ کھانے سے انسان بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے۔ چھٹی پوائنٹ، زیادہ نیند نہیں آتی کم کھانے سے، زیادہ کھانے سے نیند بھی زیادہ آتی ہے، اور جب نیند زیادہ آتی ہے تو عبادت انسان کو کیسا لگتا ہے؟ انسان کو عبادت بوجھ لگنے لگتی ہے، گرا معلوم ہوتی ہے، پھر بھی انسان عبادت نہیں کرتا۔ زیادہ کھانے سے، کم کھانے سے انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے، عبادت سے چستی رہتا ہے، دل اس کا ہمیشہ نرم ہے، اللہ یاد آتے ہیں۔ اور ساتویں پوائنٹ آخری ہے کہ دنیاوی تفکرات انسان کے کم ہو جاتے ہیں کم کھانے سے، اور تھوڑی چیز پر انسان قناعت کرنے لگ جاتا ہے، اور اگر زیادہ کھائے گا شہوتیں زیادہ بڑھیں گی، ہوس زیادہ آئیں گے کہ یہ بھی کماؤ، وہ بھی کماؤ، وہ بھی کماؤ، وہ بھی کماؤ۔ کم کھانے سے تفکرات، خیالات کم آئیں گے، اور تھوڑی چیز پر جو اللہ نے دی ہے اس پر قناعت کرے گا، اور کہے گا کہ مجھے اللہ نے میری حیثیت سے زیادہ عطا کی۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھا۔ میں ہمارے اسپانسر اور اسی طریقے سے ہمارے کلب آنر جناب مصطفیٰ بھائی کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور میں آپ سبھی حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے اپنے قیمتی وقت کو نکال کر یہاں پر صحت کے تعلق سے کچھ باتیں سننے کے لیے آئے، اور اپنی صحت کی خاطر یہاں کچھ وقت بھی دے رہے ہیں، اور آپ بہت امید کے ساتھ آئے ہیں کہ انشاءاللہ اس سسٹم سے ہم بھی جڑیں گے۔ میں آپ حضرات کو کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہوں، یقین کے ساتھ کہتا ہوں، بھروسے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اس سسٹم سے جڑیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اس لیے کہ فائدہ جس کو حاصل ہوا ہے وہ میں شخص ہوں۔ میں آپ کو یہ کہتے ہوئے بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ بہت سارے ہیلتھ ایشوز تھے جو میں نکل چکا ہوں۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے نا، اس وقت اپنی صحت اسے معلوم ہوتی ہے، جب بیمار ہوگا انسان اس وقت دنیا کی کوئی بھی چیز